سیرت المہدی مرزا بشیر احمد والیوم 1 پیج 716 مطبوعہ احمدیہ کتاب گھر قادیان 1935۔ اس میں لکھتے ہیں کہ مرزا بشیر مجھے والدہ صاحبہ نے بیان کیا، راوی کون ہے؟ مرزا صاحب کی بیوی۔ والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلی دفعہ ہسٹیریا کا دورہ اس وقت ہوا جب بشیر احمد ان کا بیٹا اس کی وفات ہوئی۔ سوتے ہوئے انہیں ایک اتھو آیا، ہچکی، پھر طبیعت خراب ہو گئی، یہ ہلکا دورہ تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر نماز کے دوران دورہ ہوا اور فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز دیکھی، کالی کالی اٹھ رہی ہے، آسمان تک چلی گئی۔ پھر انہوں نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، غشی کی حالت ہو گئی۔ اور والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضرت صاحب کو اس کے بعد باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ یہ کل نبوت کی داستان ہے۔ میں نے ریفرنس کوٹ کر دیا آپ کو، پورا کا پورا ریفرنس۔ پھر اس کے کسی نے پوچھا مرزا صاحب کو سیٹھی غلام نبی روایت کرتے ہیں، سیرت المہدی والیوم 3 پیج 304 کہ حضرت صاحب آپ کو، اور بیٹا کہتا ہے آپ کے بیٹے غلام زادے کو میراث کا مرض ہو گیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کے بیٹے غلام زادے کو، بشیر احمد کہتا ہے میں نے کہا ابا جان مجھے میراث کا مرض ہو گیا ہے، مالی خولیہ ہو گیا ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت صاحب نے فرمایا بیٹے کوئی بات نہیں، تجھے ہے تو مجھے بھی میراث ہے۔ اور اس نے کہا معاذ اللہ سب نبیوں کو میراث ہوا کرتا ہے، استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ایسے بے ایمان پر۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر میں نے کتاب فارسی میں طب کی کتاب ہے اکسیر اعظم صفحہ 109، اس کا مطالعہ کیا۔ شرح الاسباب والعلاجات علامات امراض الراس نفیس بن، اس کا مطالعہ کیا نیول کشور لکھنؤ کی۔ شرح الاسباب کا مطالعہ، کنز العلاج کی کتاب کو دیکھا، مخزن حکمت کو دیکھا، کلید مطب کو دیکھا، تشخیص امراض کی کتاب دیکھی، ڈاکٹر غلام گیلانی کی مخزن حکمت دیکھی، کنز العلاج دیکھی۔ ان تمام کتب کے میں نے صفحہ وار حوالے لکھے ہیں، ان میں درج ہے کہ یہ جو مالی خولیہ اور میراث کی مرض ہے، مالی خولیہ اور میراث کی مرض ہے، اس مرض کی علامت یہ ہے کہ جس کو یہ مرض ہو، جس کو یہ اگر تو غبی ہو یعنی کند ذہن، بالکل کند ذہن، تو پھر تو ابھی تبھی باتیں کرتا ہے، اور اگر ذہین ہو، انٹیلیجنٹ ہو، اسے میراث ہو جائے، دانش مند ہو، تو معجزات، کرامات اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسری کتاب نے کہا کہ اس کا فساد اتنا بڑھ جاتا ہے، جلد اول صفحہ 70 شرح الاسباب، کہ کبھی اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے، کبھی نبی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ کبھی خود کو خدا بھی سمجھتا ہے، علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی بادشاہ سمجھتا ہے، کبھی پیغمبر سمجھتا ہے، اور اپنے عام واقعات کو بھی معجزات کہتا ہے۔ اب آپ پا گئے بات کو، یہ تمام ریفرنسز دے دیے۔ وہ میراث کا مریض تھا، مالی خولیے کا مریض تھا، اور پھر آگے اس کے اندر درج کیا ہے کہ ان کو جو دورہ پڑتا تھا وہ بیان کرتے ہیں کبھی اوپر سے پڑتا، کبھی نیچے سے پڑتا، یہ بیان کیا انہوں نے۔ ریفرنس کتاب کا دے رہا ہوں، کتاب ہے ان کی ڈاکٹر بشارت احمد مجدد اعظم والیوم 2 صفحہ 8 جون سے 900 تک، یہ پورا کا پورا جو بیان ہے سارا، زیقات 1359 دسمبر 1940۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس کو 2 طرح سے دورے پڑتے تھے، کبھی اوپر کے دھڑ سے دورہ شروع ہوتا تھا اور چکر آتے، دل گھٹنے لگ جاتا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے، نبض کمزور ہو جاتی، اور اوپر سے نیچے بے ہوش ہوتے۔ اور فرمایا کہ کبھی حضرت کو نیچے سے دورہ شروع ہوتا، جب نیچے سے شروع ہوتا تو پیشاب کثرت سے نکلنے لگ جاتا، اور اس کے ساتھ کبھی کبھی اسہال بھی ہو جاتے۔ اب آپ تصور کر لیں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا،
کہ نیچے سے دورہ شروع ہوتا تو ان کا پیشاب بھی جاری ہو جاتا اور ان کے اسہال بھی شروع ہو جاتے، آگے پیچھے سے رواں ہو جاتے۔ اور مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ اوپر سے دورہ اور نیچے سے دورہ یہ کیا ہے، دو طرفہ دورہ؟ انہوں نے کہا آپ نے صحیح مسلم میں یہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انہوں نے دو زرد چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، ایک اوپر ایک نیچے، وہ زرد چادریں یہی میرے دورے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کردار کا بھی اچھا آدمی نہیں تھا، کردار کا بھی اچھا آدمی نہیں تھا۔ میں نے اپنی کتابوں میں پورے ان کے خط چھاپے ہیں، میری تصانیف میں ہیں، جس میں وہ باقاعدہ مرزا غلام احمد صاحب افیون تو کھاتے ہی تھے، مگر باقاعدہ لاہور کی ایک دکان ہے ای پلومر جو ہائی کورٹ کے سامنے مال روڈ پر آج بھی ہے، آج کل میں پورے ریفرنس توڑ پہنچا دوں، آج کل اس دکان کے مالک حافظ امین الدین صاحب ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ شراب کی دکان تھی، مرزا غلام احمد صاحب اس ای پلومر دکان سے شراب ٹونک وائن منگا کے پیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے منگوا کر، اور پھر اللہ کی شان کہ اس کو خود بھی ایسا اور امت بھی ایسی ملی کہ یہ سارے خط انہوں نے پورے اہتمام سے خود چھاپ بھی دیے ہیں۔ یہ کتاب ہے خطوط امام بنام غلام، کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ اس کتاب کا ٹائٹل پیج ہے، خطوط امام بنام غلام، اور یہ مرزا صاحب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط کا عکس ہے، میں نے وہ بھی چھاپا ہے، مرزا غلام احمد کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط، یہ اس کا عکس ہے، دیکھ لیا آپ نے؟ بس اسی خط کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، میرے محب اور میرے بھائی حکیم محمد حسین سلمہ اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی حکیم محمد حسین لاہور میں ہیں، ان کو لکھتے ہیں، اس وقت میاں یار محمد کو بھیجا جاتا ہے، آپ اشیاء خریدنی خود خرید دیں، اشیاء خریدنی خود خرید دیں، یہ لکھا ہوا، اور ایک بوتل ٹونک وائن کی بھی، ایک بوتل ٹونک وائن کی بھی ای پرومر کی دکان سے خریدیں، مگر ٹونک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، چونکہ کردار کے اچھے نہیں تھے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، کردار اچھا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مگر ٹونک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، باقی خیریت ہے، والسلام مرزا غلام احمد، یہ دستخط ہے۔